السلام علیکم دوستو۔ عربوں میں رواج تھا کہ جس کے گھر بچی پیدا ہوتی ہے وہ اسے زندہ دفن کرتے۔ ایک دن تاجدار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے جو آسمان سے بھی بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، زنا سے بھی بڑا گناہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جوا یا شراب پی ہے؟ اس نے کہا اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کیا ہے جو آسمان سے، زمین سے، کائنات سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو جہل کا پیروکار تھا، ابو جہل کو ماننے والا تھا۔ میرے علاقے میں بھی یہ دستور تھا کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے اسے زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ میرے گھر میں کوئی اولاد نہ تھی، 14 سال گزر گئے۔ 14 سال بعد میرے گھر ایک بچی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے کہا یہ اولاد پہلی ہے، ہم اس کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔ حالانکہ حکومت کا اعلان تھا، یعنی ابو جہل کا اعلان تھا کہ بچی پیدا ہو جائے اسے زندہ دفن کرو، کہیں بڑی ہو جائے تو اس کو کوئی لینے نہ آ جائے، کوئی ہمارا داماد نہ بن جائے، کوئی ہمارا ناک کاٹنے والا نہ آ جائے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ بچی کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔ اس کے بعد 2 سال گزر گئے، 3 سال، 4 سال گزر گئے، بچی ہمیں پیاری لگتی تھی۔ جب میں گھر آ جاتا تو بچی میرے سینے سے چپٹ جاتی تھی، میری ساری تھکاوٹ دور جاتی تھی۔ ایک دن مکے کے چوک میں ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے کہا تیرے گھر ایک بچی ہے، تو نے اسے زندہ دفن نہیں کیا، آج ہی میرے پولیس آئیں گے، اسے زندہ دفن کر دے گی۔ میں نے وعدہ کیا کہ کل کو میری ناک نہ کٹ جائے، لہٰذا میں گھر آیا۔ میں نے نیت کی ارادہ کیا کہ میں آج اس بچی کو زندہ دفن کر ڈالوں گا، آج میں اسے دفنا کر دوں گا۔ میں نے اس کی ماں کو نہیں بتایا، صرف یہ کہا اس کو تیار کرو، اس کے ماموں کے پاس لے جاؤں گا، اسے وہاں چھوڑ آؤں گا، کہیں ابو جہل کی جلات اگر اسے ذبح نہ کرے۔ اس کی ماں نے تیار کیا، اسے نہلایا، پھر صاف کپڑے پہنائے، دوپٹہ پہنایا، اس کے بعد آنکھوں میں سرما لگایا۔ میں جب چلنے لگا اس بچی کو میں نے ہاتھوں میں اٹھا، سینے پر رکھا، میں چلنے لگا، ایک کودا اور کہیں جو دروازے کے پاس تھی وہ بھی میں نے اٹھائی۔ اس کے ماں کو پتہ نہ چلا، وہ سمجھ رہی تھی کہ بھائی یعنی ماموں کے پاس لے جا رہا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میرے دل میں برائی تھی، میں بچی کو اٹھا کر جنگل میں پہاڑوں پر لے گیا۔ تو بچی کہتی ہے بابا جان یہاں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گئی، میں نے اس کے منہ پر تماچا مارا، وہ خاموش ہو گئی۔ پھر ایک پہاڑ کے دامن میں نے اس کی قبر کودنا شروع کر دی۔ میں کودتا تھا، وہ بچی کہتی تھی ابا جان کیا کرتے ہو؟ میں کہتا تھا خاموش ہو جاؤ، وہ خاموش ہو گئی۔ جب میں قبر کود رہا تھا، اب اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کاڑا میرے لیے کود رہا ہے۔ وہ اپنے دوپٹے میں مٹی ڈال کر نکالتی رہی، میرے ساتھ مدد کرتی رہی۔ جب گاڑا بڑا ہو گیا، میں نے اس بچی کو اسے اندر بٹھایا تو وہ بچی رو پڑی کہ ابا جان اگر اسی طرح مجھے دفن کرنا تھا تو مجھے گھر میں بتا دیتے، میں اپنے امی جان سے آخری سلام تو کر دیتی۔ دوستو جب یہاں تک واقعہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پاس بیٹھے سارے صحابہ رو رہے تھے۔ پیغمبر کیوں رویا؟ اس لیے رو رہا کیونکہ میرا پیغمبر تو رحمت کا پیغمبر تھا۔ پیغمبر کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہتا جا رہا تھا کہ اے پیغمبر جب میں اس بچی کو گلے میں رکھنے لگا وہ بچی رو پڑی، میں نے اس کی پکار کو نہیں دیکھا،
میں اس کو روکنے لگا، پھر آخر وہ بچی کہتی ہے کہ ابا جان مجھے چھوڑ دے، میں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آتی، اس علاقے نہیں آتی، میں جنگلوں میں اپنا گزارا کر لوں گی، تیرے گھر میں میرا جرم تو کوئی نہیں، میرا قصور تو کوئی نہیں، میں نے تیرے حکم کی کوئی خلاف ورزی تو کوئی نہیں کی۔ وہ چیختی رہی، لیکن میرے دل میں ابو جہل کا ڈر تھا۔ میں نے بچی کو قبر میں ڈال دیا، میں نے بچی کے سینے پر ریت کا تودہ رکھا اور اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اے رحمت دو عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ جس دن سے میں نے اسے قبر میں رکھا اس دن سے وہ روز میرے خواب میں آتی ہے، کہتی ہے ابا جان قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہوگی، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا۔ اے اللہ کے نبی، 40 دن ہو گئے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میں تیرے دروازے پر آیا ہوں اس لیے کہ تم رحمت دو عالم ہو، رحمت العالمین ہو، اتنی بڑی گناہ کی مجھے معافی مل سکتی ہے؟ دوستو، اس کی باتیں سن کر میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو رہا ہے، صحابہ رو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو ٹپک رہے ہیں، سارے صحابہ رو رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انسان، تو نے بڑا ظلم کیا، تو نے زمین ہلا دی، تم پہاڑ ہلا دے، تو نے آسمان ہلا دیا، تو نے عرش ہلا دیا، تمہیں ترس نہیں آیا؟ جب وہ بچی رو رہی تھی تو نے اپنا ہاتھ کیوں نہیں روکا؟ جب تو اسے قبر میں اتارا وہ رو رہی تھی تو نے ہاتھ کیوں نہیں روکا؟ جب تو نے سینے پر پتھر رکھا تجھے ترس کیوں نہ آیا؟ وہ معصوم جان تڑپتی رہی لیکن تمہیں ترس نہیں آیا؟ تو ظلم کرتا رہا لیکن یاد رکھ میں رحمت العالمین ہوں، اگر سچے دل سے تو توبہ کر کے میرا کلمہ پڑھ لے گا، میں اتنی بڑی رحمت لے کر آیا ہوں کہ وہ رحمت اس گناہ سے بڑی ہے، اتنی بڑا رحمت لے کر آیا ہوں کہ آج تو سچے دل سے توبہ کرے گا تو میں اس گناہ پر بھی معافی کی چادر دے دوں گا۔ لیکن یہ یاد رکھ کہ آئندہ قیامت تک کے لیے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میری امت میں جو شخص 2 بچیوں اچھی تربیت کر کے جوان کر کے ان کی شادیاں کرے گا، میں محمد اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں، اس لیے کہ میں عورتوں بچیوں کے لیے دکھی بچیوں کے لیے جو بغیر کفن قبروں میں اتار دی گئی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔